لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ٹھارو شاہ اور مضافات سے تعلق رکھنے والے غیور سنی دوستو، سندھ کے مختلف علاقوں میں میں بارہا حاضر ہو چکا، لیکن یہاں اس گاؤں میں آج پہلی بار بہت لمبا سفر کر کے برادرم عزیزم بھائی جمیل احمد صاحب ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اردو سمجھ آ جائے گی میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور تھوڑا تھوڑا تاثر ایسا رکھیے گا چہرے سے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اردو سمجھ آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں خود سے بات بھول جاؤں کہ میں نے سنانی کیا ہے اور سنا کیا رہا ہوں. سٹیج پر ماشاءاللہ دیگر علماء کرام کے علاوہ حضرت قاری شیر محمد صاحب یہ رابطے بھی مسلسل میرے ساتھ رہے اور مجھے ترغیب بھی دلاتے رہے یہاں آنے کے لیے. اور جمعیت علماء اسلام کے ذیلی امیر مولانا عبدالرحمن ڈنگراج صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دیکھ کر ہی بات کروں اور سب کو اردو سمجھ آئے گی نا انشاءاللہ، یا کچھ ایسے ہیں جنہیں نہیں آئے گی؟ جی اچھا، آپ ابھی موبائل چھوڑ دیجئے، ابھی صرف مجھے سنیے. موبائل پہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اگر موبائل پہ ہی دیکھنا تھا تو پھر یوٹیوب کھول لیں. میں اٹھ کے کھانا کھانے چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ موبائل پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس وقت میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا نا، میں صرف آپ کے دیدار کے لیے آیا، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا. تو وہ سبھی چیزیں تبھی پوری ہو سکتی ہیں جب آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے سنیں گے، میں آپ کو سنوں گا. ہاں یہ یاد رکھنا کہ صرف میں نے سنانا نہیں ہے، میں نے آپ سے سننا بھی ہے. میں لمبی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب بھائی جمیل صاحب سے ڈر بھی لگتا ہے. یہ پچھلے 3-4 سال سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور چاہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ آؤں، تو اللہ نے آج کیا تو میں پہنچ گیا. اب میری تمہید کے 3 سے 4 منٹ ہوں گے، وہ ذرا توجہ سے بات سنیے گا. باقی بات اس تمہید کے اردا گردی میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے. تمہید نہ سمجھ آئی تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے اور میں بھی پھر آپ کو ہی دیکھتا رہوں گا. ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں.
یہ تو سوکھا جملہ تھا نا، بڑا آسان جملہ ہے نا یہ تو. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. یہاں سے آپ یہ تو ماشاءاللہ خوبصورت صاحبان اوپر لگایا، کنوپی لگائی، اس سے باہر نکلیں آپ، اوپر نگاہ اٹھائیں. رات کا وقت ہے تو تارے نظر آئیں گے، دن کا وقت ہے آسمان نظر آئے گا، بادل نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، رات کو چاند نظر آئے گا. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ چرندے ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، جانور ہیں، اشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. دھیان میری جانب رکھنا حضرت جی، ادھر میری جانب. اس نے صرف ڈبہ سیدھا کرنا ہے، باتیں میں نے کرنی. کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. جنات ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دیکھنے کے لیے خوردبین چاہیے. جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، صرف انہیں محسوس کر سکتے ہیں، صرف انہیں محسوس کر سکتے ہیں. مثلا غصہ آتا ہے نا آپ کو؟ غصہ آتا ہے نا کسی پر؟ مجھ پہ تو نہیں آ رہا. یہ غصہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نفرت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح محبت بھی میرے اللہ کی مخلوق ہے. محبت بھی میرے اللہ کی مخلوق ہے. اب دھیان میری جانب رکھیے گا، میں تمیز سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ. اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. رزق کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. عزت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی. میں اس لیے رکوں تاکہ مجھے پتہ چلے میرا جملہ ضائع تو نہیں گیا. کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. لیکن جسے بھی محبت ملی آنے کے بعد ملی. سبحان اللہ. اصل میں پنجاب میں اور سندھ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اپنے ماحول سے نکل کے آپ کے ماحول میں آگے بات کروں. جسے بھی محبت ملی آنے کے بعد ملی. آپ کو اپنی اولاد سے محبت، مجھے اپنی اولاد سے محبت. وہ محبت تب جب وہ آنگن میں آ گئی، گودی میں آ گئی، تب محبت. یا کسی کا آپ نے حسن دیکھا، آپ کے دل میں انگڑائی آئی، وہ حسن دیکھا تو محبت. یا کسی کا اچھا لین دین دیکھا، وہ دیکھا تو محبت. کسی کا اچھا برتاؤ دیکھا، اخلاق دیکھا، اچھا کردار دیکھا، وہ کردار سامنے آیا تو پھر محبت. اب مثال کے طور پر اس طالب علم سے دین کی نسبت سے لوگ محبت رکھتے ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، ملک میں، ملک سے باہر. میں کسی بابا جی سے پوچھوں، بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہیں ہاں ہے. تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں، آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ سن رہے ہو؟ میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں، آپ نے 1970 کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا. تو وہ مجھے جواب دیں گے، بیٹا 1970 میں تو تھا، تو نہیں تھا. 75 میں تو تھا، تو نہیں تھا. محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے، یا اس کا اخلاق سامنے آ جائے، یا اس کی سیرت، یا اس کا اچھا لین دین، اس کا اچھا برتاؤ،
اس کا اخلاق وہ سامنے آ جائے. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. سندھ والوں پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر کسی نے وہ سمجھ آیا پھر ضائع کیا. سمجھ نہ آیا تو علیحدہ بات ہے, میں پھر سے سمجھا دوں گا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے, میرے آقا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اللہ نے حضور کے نصیبے میں محبت رکھی. اب اس کے لیے سنیے, اس کے لیے اب سنیے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا کے ساتھ ہوں اور ہم ایک پہاڑی کے اوپر ہیں. تو اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بوڑھا بابا, کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور لاٹھی کی ٹیک پر آ رہا ہے. اس نے آ کر پیارے آقا کو سلام کیا. پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا اور حضور فرماتے ہیں مجھے تیرے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تو انسان نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ مجھے؟ حضور اسے فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تو انسان. وہ کہتا ہے جی میں انسان نہیں ہوں, میں جن ہوں. کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے حاما. باپ کا کیا نام ہے؟ تہاما. دادا کا کیا نام؟ فلاں. پردادا کا کیا نام؟ کہتا ہے ابلیس, شیطان کا پڑپوتا ہوں. پیارے آقا اس سے پوچھتے ہیں تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا, حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا, میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا. کیا کرتا تھا؟ میں پہاڑوں پہ اچھلتا تھا, لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا تھا. حضور فرماتے ہیں اب نہ معلوم تیرا کیا حال تیرا ہوگا. وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. میں تو آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ کا سلام لے کر آیا. حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا تھا حاما جن اگر تیری عمر اتنی ہوئی کہ تو پیارے آقا کا زمانہ پالے تو حضور کی خدمت میں جا کر میں عیسیٰ کا سلام پیش کروں. ہم بھی ادھر کام جائیں یا میں تقریر جاری رکھوں؟ میں تقریر جاری رکھوں نا, یوں کر دیں. تو وہ جو میری جانب رکھیے گا, میں نکلنا چاہتا ہوں تمہید سے, لیکن آپ کی کچھ خاموشی جو ہے نا وہ مجھے نکلنے نہیں دے رہی. اچھا بے تکا بھی میں عادی نہیں ہوں, کوئی بات ہو تو پھر لطف آتا ہے اصل میں. توجہ صاحبان توجہ. ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید نہیں فرمایا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت نہیں فرمایا, صفا کی پہاڑی پہ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس وقت حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے اور یمن گئے ہوئے تھے کپڑا خریدنے کے لیے, جاتے تھے یمن. یمن کا کپڑا بہت مشہور تھا. آپ علماء کرام سے اکثر ایک بات سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا فلاں مقام پر سوئے ہوئے تھے, اوپر یمنی چادر اوڑی ہوئی تھی, فلاں موقع پر پیارے آقا کے اوپر فلاں رنگ کی یمنی چادر تھی. یہ اس لیے کہ یمن کا کپڑا بہت مشہور تھا اور حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے. جب وہاں گئے کپڑا خرید چکے تو خیال آیا ایک بزرگ عالم ہے یہاں پر, تو کیوں نہ ان کا دیدار کر لوں. جس طرح چھوٹے شہروں کے لوگ کسی بڑے علاقے میں, کراچی میں کہیں اور جائیں مال خریدنے کے لیے دکاندار, تو پھر خیال آئے ڈاکٹر کو بھی مل لوں, حکیم کو بھی مل لوں, یہ کام بھی کر لوں. تو حضرت ابو بکر وہ عالم کی زیارت کو چلے گئے. جب وہاں گئے تو دیکھا وہ بزرگ انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, پلکیں رخساروں پر گری ہوئی ہیں, کانوں کی شنوائی کم ہے, آنکھوں کی بینائی کم ہے. جا کے سلام پیش کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں سن, تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے,
جی ابو بکر کہتے ہیں بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو کے کہتے ہیں ابو بکر میری عمر اس وقت اتنے سینکڑوں برس ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ ہر ایک کو محبت، میں جملہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ جنہیں محبت آنے سے، پھر بولیے آنے سے پہلے ملی۔ اگر میرے جملے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، تنگ نہیں ہو رہے، آپ پریشان نہیں ہو رہے، تو میں یہاں پر آپ کے حوالے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں جو صاحبان ادب نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ ہے جمال، حسن، دوسری وجہ ہے کمال، تیسری وجہ ہے کردار، فضائل، سیرت۔ اگر ان 3 زاویوں سے میرے آقا کی ذات اقدس کو دیکھو تو نوجوانوں توجہ رکھنا، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں توجہ رکھنا، میرے آقا کا جمال ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر۔ میرے آقا کا کمال ایسا ہے، اگر محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو لوگوں میرے آقا کا کمال ایسا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میرے آقا کے خصائل ایسے ہیں، میرے آقا کی سیرت ایسی ہے، میرے آقا کا کردار ایسا ہے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانت حضور کے پاس آ کر رکھتے ہیں۔ پہلی وجہ حسن، جمال، میرے آقا کا جمال کیسا؟ لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ میرے آقا کا جمال ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے۔ ایک ہے کہ میں بیان کروں آپ سنیں، کوئی خطیب بیان کرے آپ سنیں، یہاں حیدری صاحب بیان کر رہے تھے آپ سن رہے تھے، کوئی نعت خوان بیان کرے آپ سنیں، اور ایک میرے آقا کی وہ نعت ہے، وہ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہے جسے حضور نے خود سنا ہے، پیارے آقا نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور حضرت حسان نے پڑھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی لیکن آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ سا حسی، آپ سا جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، عینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان کمال کرتے ہو آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسے ہی کوئی آقا سا حسی؟ حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، میرا تخیل ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میرا تصور ہے، میرا تخیل ہے، اللہ نے جب ساری کائنات کو بنا لیا پھر آپ کو بنانا تھا تو پھر آپ کو پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتانا کیسا بناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ سمجھ آ رہی ہے اردو؟
سب کو آ رہی ہے. حضرت حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یوں پتہ چلتا ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کأنک قد خلقت کما تشاء, رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء, رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء, رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں. سبحان اللہ. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, تو حضرت انس جیسے پہنچتے لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے. یہاں پہ قبلہ کس طرف ہے, اس طرف لوگ صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے, لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب. حضرت انس وہاں سے آتے, اب لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے, لوگ دیکھ رہے ہیں صفیں جو باندھی ہوئی ہوں, تو بندے کہاں دیکھتے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں. حضرت انس وہاں سے آتے دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے, لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انس آ گئے, خوشبو بتاتی. بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو, یہ کس عطاری سے لیتے ہو. انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی, میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے, تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ شیشی میں جمع کر لوں, اسی میں سے لگا کر آتا. سبحان. اب یہاں تک تو بات پڑی کتاب میں, آگے میرا اپنا تخیل ہے, میری اپنی گرہ ہے, وہ لگانے لگاؤں ذوق والوں کے لیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کو جو پسینہ آتا میری کوشش ہوتی کہ کہیں زیادہ پسینہ آ گیا تو میں شیشی میں جمع کر لیتا تھا. 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں. کتنا؟ 10 سال حضور کی خدمت کرتے رہے, تو وہ میں پسینہ جمع کیا کرتا تھا. اب یہاں تک کتاب میں پڑھا, آگے میرا اپنا گرہ ہے, تخیل ہے. حضرت انس کب خدمت میں رہے, جب مدینہ میں تھے, اب دمشق میں ہیں. کتنا فاصلہ درمیان میں گزر گیا, کتنا وقت درمیان میں گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے, سبحان اللہ, یہ پسینہ جس وجود کا ہے. جب وہاں پہ بات آئے تو کئی لوگ پھر مناظروں پہ اتر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے سنگ دل نہ بنا کرو, کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جمع کر دو دیکھو. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما. عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی, نگاہوں میں اپنی لگا کر دو دیکھو. محبت کی پہلی وجہ حسن. کیا میری تقریر بھول تو نہیں گئی؟ سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا ایسا نہ میں یہاں پہ بیٹھ کے تحریر کرتا رہوں اور آپ گھروں کو نکل جائیں. صاحبان تو پہلی وجہ حسن, پیارے آقا کا حسن. کیسا حسن؟ حضور گھر میں تشریف فرمایا, دروازے پر دستک ہوئی. حسن مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. دروازے پہ دستک ہوئی, پیارے آقا نے دروازہ کھولا تو پیارے آقا کی پیاری بیٹی, لاڈلی بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی,
پیارے آقا کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی. حضور کی کتنی بیٹیاں؟ آدھے آدھے بولتے ہو، کھل کے بولو. چلو سارے نہ بولو، سنی تو بولو. پیارے آقا کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی. حضور نے جو دروازہ کھولا تو سیدہ فاطمہ سامنے کھڑی تھی. پیارے آقا کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا. فاطمہ واپس پلٹ پڑی. حسن مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، دھیان رکھنا. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتایا نہیں کام کیا تھا؟ آئی، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس ہو گئی ہو. تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا. امام الانبیاء کی بیٹی، سرور کائنات کی بیٹی، ساری کائنات کے سردار کی بیٹی، آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں ہے. پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں، آپ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں. پہلے بھی جب آپ کا مکھڑا دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم. اور یہی بات صحابہ اکرام فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جب بھوک ستاتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، پیاس ستاتی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، تو ہم مسجد میں آ کر حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس ختم ہو جاتی. وہ ایک سرائکی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. تسی آپ کہیں گے اردو نہیں سمجھ آتی. سرائکی کہاں سے حضرت آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ تو وہ جو ہے میری جانب کو نہیں ہے. پیارے آقا کا حسن. صحابی رسول مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے تو دیکھا اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور سین میں آقا آرام فرمائیں اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں میں ایک لمحے کو ٹھہر گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے. روایت کریندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ. نہیں نہ سمجھ آتی. روایت کریندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ. میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آیا. میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا جمال، محبت کی دوسری وجہ کمال. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. بولیے 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 اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. اچھا میں ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں محبت مصطفیٰ کی. اس کی مثال دینے لگا. نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ تو بولو. سب پہ نہیں ہوتی، سب پہ نہیں نا ہوتی، نہیں ہوتی. چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ان پہ نہیں ہے. کوئی مجنوں ہے تو اس پر بھی فرض نہیں. نماز فرض ہے، روزہ. میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں، محبت مصطفیٰ کی. دھیان رکھنا میری جانب، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج، زکوٰۃ. اس وقت جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر عشاء کی نماز فرض. ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے میں فجر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ قضا کرے تو علیحدہ بات ہے. کہے جو آنے والی ہے نا فجر وہ پڑھ لوں، پتنی صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے، ابھی پڑھ لوں. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ویسے آ رہی سمجھ؟ ہو جائے گی اس کی نماز؟ نہیں. کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، فجر کا وقت ابھی آیا نہیں. روزے فرض ہیں لیکن ان دنوں نہیں. کیوں؟ رمضان نہیں. آپ کے پاس بہت سا مال آ گیا، خدا را میری توجہ سے بات سننا. بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے آپ کے پاس، زکوٰۃ نہیں. جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، اس پر 1 سال گزر جائے
پھر زکات. آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا, اربوں روپے آ گیا, یکدم سے آ گیا, کوئی زمین بکی آ گئے, اربوں روپے آ گئے, بہت سا مال آ گیا. حج نہیں, جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا. میری بات جملہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا, آسان ہے نا. جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا اس وقت, اب وہ ذی الحج 8 دنوں کے بعد آئے یا 8 مہینوں کے بعد آئے. ابھی ایک بندہ پہنچ جائے عرفات میں, مینا میں, احرام پہن لے اور کہے میں مناسک حج پورے کر لوں, حج ہو جائے گا. اب محبت کے ساتھ میرا جملہ سننا اور اس پر بخیل مت بننا. ہر بات پر بخیل بندہ اچھا نہیں لگتا. نماز فرض ہے وقت آنے پر, روزہ فرض ہے وقت آنے پر, زکات فرض ہے مال اور وقت آنے پر, حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر, لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. آپ کی سانس چل رہی ہے, حضور سے محبت فرض ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا, ٹکرے مار رہا. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے, بھوکا ہے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ حج پہ نہیں گیا ہوا, سیر سپاٹے پہ گیا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز ہے حضور سے محبت. کیا کیا پھر بولیے کیا. اچھا ایک اور مثال عرض کرنے لگا. ابھی جو آپ کو یہاں سے آپ اٹھیں گے, میں ایک مثال دینے لگا ہوں, تو جس راستے سے آپ گزر کر آئے ہیں اس راستے پر آپ کا پیر کھڑا ہے, آپ کا مرشد کھڑا ہے, یا آپ کا استاد کھڑا ہے, یا آپ کا والد کھڑا ہے. اپنے اپنے ذہن میں اندازہ لگا لیں جو آپ کے ذہن میں سب سے محترم ہے وہ کھڑا ہے, اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے, اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے دے دیں. میں نے بڑی محنت سے آسان کر کے جملے بولے ہیں, لیکن آپ کا سر یوں بھی نہیں ہوا. دے دیں گے نا؟ پھر بولتا ہوں, جس راستے سے آپ آئیں, میں مثال دینے لگا ہوں, میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا, پریشان نہیں ہونا. جس راستے سے آپ آئے ہیں وہاں آپ کا پیر ہے, مرشد ہے, والد ہے, استاد ہے, محسن ہے, شفیق ہے, جس نے آپ پر احسان کیا. آپ نے اپنے ذہن میں وہ تصور کر لیں کہ جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے, عزت والا ہے, وہ کھڑا ہے, اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے, اور وہ چیز جو مانگتا ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. اور آسان کر دیا, وہ کسی نہ کسی کو آپ نے وہ چیز دے دینی ہے, تو وہ آپ کا پیر مانگے, مرشد مانگے, استاد مانگے, تو مجھے امید ہے آپ دے دیں گے. آسان ہوگی نا بات. اب سنیے, استاد کی بات بعد میں, پیر کی بعد میں, مرشد کی بعد میں, محسن کی بعد میں, باپ کی بعد میں. حضور ایک چیز آپ سے مانگے, جی دے دیں گے. وہ پیارے آقا جن کے پاس کافر آئے تھے, آپ کو اقتدار دیتے ہیں, دولتیں دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا نہیں چاہیے. رب نے فرمایا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں, 8 کلومیٹر کا پہاڑ. فرمایا نہیں چاہیے. الفقر فخری, مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ پیارے آقا امتیوں کو کہتے ہیں, امتیوں مجھے ایک چیز چاہیے تم سے. جی یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, محبت سے سننا. یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ آقا فرماتے امتیوں مجھے محبت دو. کیا دو؟ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. ہم نے جسے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. یا رسول اللہ محبت آپ سے کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے, مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. ایمانداری سے بتائیے, ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے نماز پڑھو, طریقہ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے روزہ رکھو, طریقہ نہ بتائیں. حضور فرمائے حج کرو,
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے محبت کرو، طریقہ نہ بتائیں۔ میرے آقا نے محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی ہے کہ محبت کرنی کتنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اب میں معنی آپ کے حوالے کر دوں جی؟ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، میں نے کہا میں معنی آپ کے حوالے کر دوں، کہتے ہیں پتہ نہیں میں تقریر سنا رہا ہوں یا کیا سنا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے محبت کی مقدار بھی بتائی اور معیار بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا۔ اب توجہ رکھنا میری جانب، یا رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کریں؟ آواز کھولی رکھیے، کھلی آواز۔ یا رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کریں؟ توجہ، آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ۔ جتنی والدین سے محبت ہے نا اس سے۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ۔ اپنی اولاد سے۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، ان سے۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا جنہوں نے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے فرمایا اپنی جان سے۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں پھر؟ مجھے دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں۔ اب یہ کپ کپی طاری کر دیتا ہے وجود میں یہ والا لفظ اور یہ والا جملہ۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں آپ سے پھر حضور فتویٰ دیتے ہیں۔ پھر حضور بات نہیں کرتے، حضور فتویٰ دیتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کے فتوے سے، مولویوں کے فتوے سے ڈرتے رہتے ہیں نا، فلاں فتویٰ نہ لگا دے ہماری جماعت پہ، ادھر سے کوئی فتویٰ نہ لگا دے ہماری جماعت پہ، ہمارے شعبے پہ، ادھر سے کوئی فتویٰ نہ لگا دے ہمیں ہمارے کام پہ۔ پھر حضور فتویٰ دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، والدین کے برابر نہیں زیادہ، اولاد کے برابر نہیں زیادہ، مال کے برابر نہیں زیادہ، جان کے برابر نہیں، اپنی جان کے برابر نہیں زیادہ۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہا کر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تو اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر خود کو مومن
پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، سائیں ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، ایم این اے ہو سکتا ہے، ایم پی اے ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تم مومن نہیں ہو سکتے، پھر تم مومن۔ اب سوال یہ ہے، میں اصل میں بالکل نہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کا عادی نہیں، جب تک بات منتقل نہ ہو رہی ہو مجھے خود لطف نہیں آتا، اور بات کہیں کنارے نہ لگے اور بات میں سے کچھ نکلے بھی نہیں تو تب بھی میں تقریر نہیں کیا کرتا۔ اب بات یہ ہے کہ جیسی ہماری حالت ہے، میں آپ کی نہیں کہہ رہا، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر حضور یہ فرما دیتے نا میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو، برابر، بڑی بات تھی۔ اگر حضور یہ فرماتے نا اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، زیادہ نہیں، برابر، بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرما دیتے نا میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ لیکن حضور نے فرمایا اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے۔ تو آپ علماء سے یہ بھی تو سنتے ہیں کہ حضور کی ہر کام میں حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ والدین سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت کر، مال سے بڑھ کر محبت کر مجھ سے، جان سے بڑھ کر محبت کر مجھ سے۔ وجہ آقا فرماتے اس لیے کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا۔ کیا بن کر آیا؟ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کی زندگی کمالات میں، معجزات کے حوالے سے، جیسے مجھ سے قبل خطیب بیان کر رہے تھے معجزات حضور کے، ایسی ہو سکتی ہے؟ پھر نمونے کا کیا مطلب؟ نمونے کا کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا، تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گا، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی معاشرت سنبھالے گا، کبھی لین دین کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کہیں کاروبار کرے گا۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی بیٹے کی رائے، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی گھر والوں کی باتیں۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو۔ آقا فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، حکم برابر نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب بھی کسی موقع پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ملتزم کے کونے پہ آ کے رک گئے، اور رکنے یمانی سے اگلے کونے پہ آ کے رک گئے۔ پتھر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو فائدہ دے سکتا ہے، تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ نہ چوموں تو تو نقصان کر دے گا، میں صرف اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تیرے وجود پر میرے محبوب کے لب لگ گئے۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں، جوتوں والی جگہ پر، ان کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ چلیں انہیں دیکھ لیں، پہلے یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کرنی ہوتی تو آپ کے ساتھ کرتے، میں آپ کے ساتھ بات کرتا۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی کو اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں، ان کا ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔
ایک اور صحابی انہیں کہتے ہیں حضور نے آپ کو تو نہیں حکم دیا، پیارے آقا تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا. وہ کہتے ہیں جب حضور کا حکم میرے کانوں میں آ گیا ہے اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں آئے، پیارے آقا کو سلام کیا، حضور نے رخ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. وہ پریشان ہو گئے. حضور جو سلام کا جواب نہ دیں تو صحابہ تو پریشان ہو جائیں. صحابی پریشان ہو گئے. ایک اور صحابی کہتے ہیں پریشان ہو گئے ہو نا کہ پیارے آقا نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ ہاں. تو سوچو تو صحیح کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں نہیں دیا. فرمایا اپنے ہاتھوں میں دیکھو، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے. وہ صحابی باہر گئے، انگوٹھی کو اتارا اور جتنا وجود میں زور تھا دور پھینک دی. ساتھ والا صحابی دوست کہتا ہے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی. پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا پھینک دے، بیٹی کے کام آ جاتی، بیوی کے کام آ جاتی، بیچ کے کوئی اور کام میں لے آتا. وہ کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے رخ پھیرا ہے میں اس انگوٹھی کو گھر کیسے لے کے جا سکتا ہوں. محبت مصطفیٰ آج اگر کسی کو چاہیے تو اسے صحابہ کے در سے ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیوں ایمان کے لیے، میرے ایمان کے لیے اللہ نے معیار صحابہ کو کیوں بنایا کہ ہم نے محبت کرنی ہے، کی ہے، اس کا ابھی امتحان ہونا ہے. ہم نے محبت کی ہے، ابھی پتہ چلنا ہے کہ وہ محبت قبول ہے یا نہیں. صحابہ نے وہ محبت کی ہے جسے رب نے قبول کر لیا. صحابہ نے وہ محبتیں کی ہیں جنہیں رب نے قبول کر کے قرآن میں درج کر دیا ہے. اس لیے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاس درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کے سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت تو قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا. بس کر دوں جی کیوں؟ صرف ایک رات؟ میرا تو جی کر رہا ہے میں 2-3 راتیں آپ کو سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب العزت آپ کو سلامت رکھے. میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں آپ کے خاموشی سے یا آپ کے مزاج ماحول سے. ظاہر ہے یہ
صرف زبان چینج نہیں ہوتی اتنے فاصلے پر، مزاج بھی تبدیل ہوتے، ثقافت بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. مجھے پتا ہے میں آپ کے یہاں آیا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. اور ان باتوں کو میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں الحمدللہ. اور یہ بھی اس شعبے میں نا ایک امتحان کی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے. جب تک اسے بتایا نہ جائے وہ آپ اس پہ کبھی غور ہی نہیں کر سکتے. آج تک کسی نے غور نہیں کیا ہوگا. ایک تو ہے سفر کرنا. اب میں 1100-1200 کلومیٹر گھر سے دور ہوں. ایک تو ہے سفر کی مشقت، وقت کتنا آنے جانے میں صرف ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں تو علیحدہ رہ گئی. تھکاوٹ تو علیحدہ رہ گئی. رات کو جاگنا، سفر کرنا، یہ تو سارا کچھ علیحدہ رہ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ زبانیں مختلف ہیں علاقوں کی، اس طرح مزاج مختلف ہیں. اگلے مزاج پہ پہنچ کر ان جیسا بن جانا، یہ وہ چیز ہے جسے جب تک ابھی میں نے بیان کیا تو آپ کے ذہنوں میں آئی ہوگی. یعنی کہ کتنی ایک عجب سا یہ فن کہہ لیں یا مشقت کہہ لیں یا مشکل یہ چیز ہے کہ ان کے اب میں کل ممکن ہے میں کہیں پرسوں میں نے خیبر پختونخوا مثال دے رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں جانا ہوں، آپ پٹھان ہوں، تو ان کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھال دینا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مشکل ہے یا نہیں؟ بہت مشکل. خیر میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، سمیٹنے لگا ہوں. بڑا پیارا سا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی خاموشی کے حوالے کرتا ہوں. اللہ آپ سے راضی رہے. یہ بھائی جمیل صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا. مجھے بلا رہے ہو؟ میں آؤں؟ آپ کا دھیان ہے؟ اچھا ایک منٹ. ابھی انہوں نے جو کسی کو بلایا تو میرا دھیان جو ادھر گیا، آپ کا نہیں گیا؟ نہیں میں اپنی بات، جب میرا دھیان گیا تو آپ تو مجھے دیکھ رہے تھے نا، آپ بھی ادھر ہوئے نا، میرے ہونے پر ہوئے نا. تو اسی طرح کوئی اور جو کسی کو بلائے تو آپ ادھر جائیں تو میں پھر کیا کروں؟ میں پھر کسے سنوں؟ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے دھیان رکھا کریں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ بھائی جمیل گئے کہاں؟ جمیل صاحب وہ پنجاب تو نہیں چلے گئے؟ اچھا بھائی جمیل صاحب آپ کہاں گئے؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ واپس پلٹ آئیے میری طرف، آ جائیے. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جا. اس لیے دو گھڑی میری طرف دیکھ لیجئے. گلے شکوے بعد میں کرتے رہتے ہیں لوگ، ہوتے بھی رہتے ہیں. بھائی جمیل صاحب بیٹھیے گا. میں ایک خلاصے کے طور پر ایک جملہ عرض کرنے لگا تھا. یہ جو بھائی جمیل صاحب نے محفل رکھی اور اس محفل کی نسبت حضور سے کی، کدھر کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یا اس طرح کے جلسے جو اور لوگ بھی رکھتے ہیں، علماء کرام سجاتے ہیں، کسی کا عنوان ختم نبوت ہوتا ہے، کسی کا عنوان سیرت ہوتا ہے، کسی کا عنوان ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے. یہ جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ کانفرنس، یہ مجالس، یہ محفلیں، یہ جلسے کیوں؟ لذت کے لیے کہ فلاں خطیب آیا، پنجاب سے آیا، کراچی سے آیا، فلاں جگہ سے آیا، فلاں نعت خان آیا، اس نے پھٹے اٹھا دیے اور ہم نے پھر اتنے نعرے لگائے سبحان اللہ. اس لیے
میں ایک لفظ صرف بولنے لگا ہوں، صرف ایک لفظ، جملہ نہیں کہہ رہا، ایک لفظ، اور وہ ایک لفظ آپ کے دل کی تار چھیڑے گا اگر آپ نے دل سے سنا تو. اور جب دل کی تار چھڑ جائے تو آواز تو پیدا ہوتی ہے، بس وہ آواز صرف ویسے نکال دیجئے گا، نہ بھی نکالیں آواز تب بھی انشاءاللہ آپ کے دل کو پہنچے گا. میں اب آپ کو مجبور بھی نہیں کروں گا کہ آپ زور سے بولیے گا، وہ جملہ سن لیجئے. یہ جلسے، یہ کانفرنس، یہ مجالس، یہ محافل، یہ بتانے کے لیے ہمیں ہوتے ہیں کہ تم لاوارث نہیں ہو. لاوارث سمجھتے؟ لاوارث سمجھتے؟ ویسے آپ کی سندھی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لاوارث؟ جی لاوارث، اکیلو نہیں، اکیلا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس وقت دیکھیں تقریر کرنے میں میں اکیلا ہوں، کیا خیال ہے صاحبان؟ توجہ، یہ جلسے، یہ کانفرنس، میرا جملہ سننا، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تم لاوارث، جو لڑکا لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات کدھر تھا. کیا پوچھتا اسے کچھ؟ کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، 3 بجے کیوں آیا، 2 بجے کیوں آیا. اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا گھر وارث موجود ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو. وہ لڑکا آتا ہے اور اس بابا کو، اس ابا کو، اس والد کو نیند نہیں آتی جب تک لڑکا گھر نہ آ جائے. یہ ابھی سردیوں کے دن آ گئے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ سمجھیں گے ابے نے میڈیسن لے لی ہیں، دوائیاں لے لی ہیں، اور ان دوائیوں کی وجہ سے غنودگی بھی آ جاتی ہے، سردی بھی ہے، ابے نے رضائی اوپر اوڑی ہے، کمبل لے لی ہے، سو گیا ہوگا، میں جتنے بجے مرضی جاؤں. ابا نہیں سوتا، کیوں؟ وہ وارث ہے اور اس کے سینے میں محبت ہے، اس کے سینے میں محبت ہے. لاوارث لڑکا 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کس نے پوچھنا تو کدھر تھا؟ اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو. میرے آقا امت کے وارث ہیں، امت کے، جب امت کے وارث ہیں آقا تو پھر یاد رکھیے حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کس لیے تھے. میرے جملے سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ لاوارث جدھر مرضی آ جائے اسے کوئی نہیں پوچھتا، جدھر مرضی ہے پھرتا رہے. لیکن امت محمدیہ ہے یہ. اچھا یہ جو ابا وارث ہے، چند سال پہلے یہ وارث نہیں تھا. میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں، ورنہ اتنا میں آہستہ سے تقریر کبھی میں نے کی نہیں ہے کہ آپ میرے جملے کو ذرا سوچ لیں. یہ جو ابا وارث ہے آپ کا، یہ چند سال پہلے تو وارث نہیں تھا. اسے کیا پتا تھا کہ تو نے اس کے گھر میں پیدا ہونا؟ پتا تھا؟ نہیں. چند سال بعد بھی یہ وارث نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تو اس نے پہچاننا ہی نہیں. قیامت کے دن باپ نے بیٹے کو نہیں پہچاننا، بیٹے نے باپ کو نہیں پہچاننا، ماں نے بیٹی کو نہیں پہچاننا، پیر نے مرید کو نہیں پہچاننا. میرے آقا اس دن بھی وارث تھے جب تو دنیا میں آیا نہیں تھا، اور میرے آقا اس دن بھی وارث ہوں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، حضور امتی امتی کہہ رہے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، حوض کوثر پہ میرے پاس جبریل امین آئیں گے دوڑتے ہوئے. یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں؟
آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان ہیں، حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر چلا جاؤں گا پل صراط پر، میں پل صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس جبریل آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی میزان پہ پریشان ہیں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اب میں پل کو چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر چلا جاؤں گا پل صراط پر، اور پیارے آقا فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر قیامت کے روز میں دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو وارث بنایا ہے، میرے آقا اس امت کے وارث ہیں۔ اچھا میں نے باپ بیٹے کی مثال دی ہے تو اسے ذرا سمجھیے گا۔ ابا ایک جملہ بولتا ہے، ابا کہتا ہے بیٹا تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرے قریب ہی نہیں آتا، میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں جتنی محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو اپنی جمع پونجی کافی ہے، پینشن کافی ہے، کھیتی باڑی کی آمدن کافی ہے، مجھے تو زندگی گزارنے کے لیے دکان کا مکان کا کرایہ کافی ہے، لیکن میں پھر بھی محنت کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، تو میری سنتا تک نہیں، میرے قریب آتا نہیں، میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ باپ کہتا ہے بیٹے کو۔ حضور فرماتے امتیو ذرا سوچو تو صحیح، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، اوروں کے پاس چلے جاتے ہو، اوروں کی رسمیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، میں تو معصوم ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں ساری رات مسلح پہ کیوں کھڑا ہوں، میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں، میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا، میرے قریب آؤ تو میری باتیں تمہیں سنائی دیں۔ یہی کہہ رہا ہوں اللہ کو، یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میں تو معصوم ہوں، میں تو تیرا حبیب ہوں، میں تو تیرا محبوب ہوں، لیکن قیامت کے روز جب تیرا غضب اپنے عروج پر ہوگا اس وقت اللہ میری امت پر اپنی نگاہ شفقت کر دینا۔ ایک جملہ اور، اچھا بیٹا، فرما بردار بیٹا ابے کی بات مان لیتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مان۔ میں اپنے جملے کو زیادہ یہ کر کے تو نہیں آپ کو سنا سکتا کہ بہت قیمتی بولنے لگا ہوں، لیکن جملہ حضور کا ہے اس لیے توجہ چاہتا ہوں، میں تو نقل کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بیٹا کہہ دیتا ہے کبھی کبھی ابا صرف تیری بات ہی مانو، تیرے علاوہ کسی کی نہ بات مانو، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھا کروں، تو ابا پتہ کیا کہتا ہے؟ ابا کہتا ہے بیٹا میرے علاوہ بھی باتیں مانا کر، کسی کے پاس بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا یہ تیرے حق میں اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں گا یہ اسے تو چچا کہہ سکتا ہے، اس کا مشورہ لے سکتا ہے، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی باتیں مان۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان، ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان، عمر کی بھی مان، میری بھی مان، عثمان کی بھی مان، میری بھی مان، علی کی بھی مان، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی لیے جو سنت والے اور صحابہ والے ہوں انہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ محبت مصطفیٰ، اس کے بغیر چارہ نہیں، عبادت قبول نہیں، تو میں محبت کروں کیسے؟ بڑا ایک عجیب جملہ بولنے لگا ہوں، میرے لیے حضور نمونہ، لیکن حضور سے محبت کیسے کروں؟ اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ فرمایا اس کے لیے نمونہ صحابہ، حضور میرے لیے نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور سے محبت کے لیے نمونہ صحابہ ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی آج محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرے، محبت مصطفیٰ کی بات کرے
کرے، اطاعت مصطفیٰ کی بات کرے، ادب مصطفیٰ کی بات کرے، صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ رب نے قرآن میں فرما دیا فَإِذَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں ایمان وہ قبول کروں گا، ایمان کے لیے میں نے معیار، ایمان کے لیے کسوٹی جماعت پیغمبر کو بنا دیا ہے، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سوچ رہا ہوں ذہن میں ایک دو باتیں اور آ رہی تھی کہ بوجھ نہ بن جائیں آپ پر، سناتا رہوں کسے؟ سبحان اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، یقین جاننے اتنا خوش بیٹھا ہوا نا میں آپ سے، اور یہ مذاق نہیں حقیقت بات ہے، یہ جو بیان کرنے کے لیے بندہ آتا ہے نا اس کی مجبوری ہے، اشتہار چھپ چکے، وعدہ کر لیا، ہاں قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے، اگر آپ محسوس کریں تو میں نے آپ کی تعریف کی، لیکن محسوس کریں تو تب سبحان اللہ۔ اچھا اب توجہ، میں نے عرض کیا حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ، لیکن محبت مصطفیٰ میں کہاں سے لاؤں گا؟ بولیے بولیے بولیے، کہاں سے؟ کہاں سے؟ پھر بولیے کہاں سے؟ ایک بڑا عجیب جملہ بولنے لگا، بہت عجیب جملہ بولنے لگا، صحابہ چلیں جانے لیں، کوئی بات نہیں، کسی کو تو چھٹی دینی چاہیے، یہ جگہ تھک گئی تھی، اچھا آپ کا دھیان ہے میرے طرف؟ بعض لوگوں کو جگہ نہیں پسند آتی، استخارہ کر لینا چاہیے، صاحب بات توجہ ہے، بڑا عجب جملہ بولنے لگا ہوں، صحابہ صرف محبت مصطفیٰ کا نمونہ نہیں، پتہ نہیں اس پہ کون کون خوش ہوگا، ہائے ہائے ہائے، صحابہ صرف محبت مصطفیٰ کا نمونہ نہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کا بھی نمونہ، یہ عجب جملہ ہو گیا، ابھی اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالا ہے اور میں نے آپ کے حوالے کر دیا، صحابہ صرف محبت مصطفیٰ کا نمونہ نہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کا بھی نمونہ ہے، اور لوگوں کو خام خواہ میں تکلیف ہوتی رہتی ہے صحابہ سے، یہ آپ کے سندھ میں کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد کے علاقے میں ایک لڑکے نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی تھی، پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ میرا گفتگو کا اپنا اسلوب ہے الحمدللہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میں اپنے انداز میں بات کہنے کا عادی ہوں، میں کو یہ نہیں بتانے چلا کہ اس نے کیا کی تھی، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ انتہائی قدم تھا نا، یعنی کہ یہ بہت غصے والا اس نے کام کیا نا، کیوں کیا؟ سوچئے تو صحیح، حضرت عمر نے یہاں حیدرآباد میں آ کے اسے تھپڑ مارا تھا، سوچئے تو صحیح، کیوں؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے اس کا حضرت عمر کے ساتھ، یہ اس نے کیوں عمل کیا؟ اب
توجہ میری جانب توجہ رکھیے. ہمارے بعض لوگ ان باتوں کو سنانا کیا شاید سننا بھی کہیں کوئی ضروری ہیں یہ باتیں کرنا. جیسے ہم ابھی کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, وہ میں ایک مثال ایک دفعہ میں نے دی تھی کہ تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوں گے ہے نا, تو میں نے ایک دفعہ انہیں مثال دی تھی کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے گشت پہ جانے کے لیے, پھر ایک بیان کرتا ہے, ایک متکلم بن کے ساتھ چلا جاتا ہے, ہاں ایک درمیانی بات پہ بیٹھ جاتا ہے, دو بندے آٹا اٹھا کے تندور پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے ہیں. اب جو متکلم ہے وہ کہے میں باہر کیوں جاؤں گشت پہ بازار میں, ثواب تو لے گیا درمیانی بات والا. خدمت والے کہیں ہم آٹا اٹھا کے مائی کے تندور پہ کیوں جائیں, ثواب تو لے گیا گشت والا. تو پھر امیر صاحب اسے بتائیں گے کہ یہ ساری ایک چین ہے. وہ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یہ ساری ایک چین ہے. وہ تو روٹیاں لگوانے نہیں نہ جائے گا تو اس کا بیان ہی نہیں چل سکتا. اسے فکر ہوگی میں نے کھانا کہاں سے, وہ بیان ہی نہیں کر سکے گا. روٹیوں والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بیان والے کو مل رہا ہے. بیان والے کو خدمت کا بھی ثواب ملے گا, گشت والے کو یہ بھی. یہ پوری ایک چین ہوتی ہے, اس لیے ہر شعبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرے. اب توجہ رکھنا میری جان, یہ اس نے جو انتہائی قدم اٹھایا حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی, کیوں کی؟ اب نوجوان چونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ایمان کے گرد باڑ لگانا یہ منبر کی ذمہ داری ہے, یہ مسند کی ذمہ داری ہے. اس لیے بول رہا ہوں کیوں حضرت عمر نے یہاں حیدرآباد میں آ کر اس سے جھگڑا کیا تھا. پھر سوچئے تو صحیح اس لڑکے نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا. اس لیے کہ اس لڑکے کو اس کے بڑوں نے بتایا کہ حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے اہل بیت کے ساتھ, بڑے ظلم کیے سیدہ فاطمہ کے ساتھ. سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا, آگ لگائی, سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا, حضرت علی سے خلافت چھین لی. یہی وجہ ہے نا, بولیے نا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ سبھی لوگ عزت والے ہیں, اس پہ بھی سوچنے کی بات. آپ سبھی لوگ عزت والے, غیرت والے, الحمدللہ غیرت والے. علی سے زیادہ, علی سے زیادہ عزت والے, علی سے زیادہ غیرت والے. تو پھر سوچئے تو صحیح, اگر حضرت عمر نے دروازہ جلایا, اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا, اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی نکاح میں دینی تھی. کونی میری بات سمجھ آئی؟ یہ تو نے بکواس کی کہ دروازہ جلایا دھکا دیا, یہ تیری بکواس ہے. اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے عمر کو, یہ میری کتابوں میں بھی لکھا ہے, تیری کتابوں میں. کوئی میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بات تو وہی مانی جائے گی جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اب سنیے مجھ سے بات, میں نے جو جملہ بولا کہ صحابہ کس طرح اہل بیت سے محبت کے لیے بھی نمونہ ہے. حضرت عمر, اور نوجوانوں مجھے سننا, حضرت عمر حضرت حسین کو سلام میں پہل کرتے تھے. اب میں نے یہ بول دیا جملہ, آپ نے سن لیا, کیوں کانوں میں جوں نہیں نگی؟ اس لیے کہ ہم سلام کو کیا سمجھتے ہیں, ہم نے اپنا ماحول دیکھنا ہے. اس قدر سلام میں پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہلے سلام کرتے ہیں, کبھی میں بھی پہلے کروں سلام. یہ اب حضرت حسین اس کوشش میں ہے کہ کبھی میں پہلے سلام کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین نے عمر کو دیکھ لیا جبکہ حضرت عمر نے حسین کو نہیں دیکھا. حضرت حسین جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے.
ستون جانتے ہیں؟ ستون جانتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے اپنی زبان میں آپ؟ تھم، پلر، تھم۔ حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ دور سے عمر آ رہے ہیں نا، جیسے ہی عمر قریب آئیں گے میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی۔ اچھا، حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپے میں، حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین باہر نہیں نکلے، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین۔ حضرت حسین نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت حسین باہر آئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں؟ سونے کے پانی سے جملہ لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سنیو توجہ، جب حضرت حسین نے پوچھا نا آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی۔ مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ حیران ہو جاؤ گے، اور میں جیسے میں آپ کو دیکھ کے حیران نہیں ہوں، ایسا مجھے آپ جملہ سن کے حیران رہ جاؤ۔ ایک موقع پر صحابہ اکٹھے تھے، حضرت صحابہ اکٹھے تھے، حضرت عمر حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب دھیان رکھنا، نیند تو نہیں آئی رہی، میں نے آج ساری رات سنانا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حیران ہو جاؤ گے، یقین جانو جملہ سن کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حسن و حسین کے جہاد پر لگائی نہیں پابندی، کہتے میری دل ہے، میری خواہش ہے کہ میں حسن و حسین کو جہاد پہ نہ جانے دوں۔ بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے، آپ نے یہ کیا کہا کہ میں حسن و حسین کے جہاد پہ پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں شیر خدا، میں صاحب ذوالفقار، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میرا ایک ہی وار سے مرحب کا سر اڑے، میرے ایک ہی وار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے، اور میرے بیٹے گھر بیٹھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بازو سے پکڑا حضرت علی کو، روضہ رسول پہ لے کے آیا۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، حضرت عمر نے حضرت علی کو بازوں سے پکڑا، روضہ رسول پہ لے کے آئے۔ یہ کون آرام فرمائے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ہاں رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میں نے جب حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں، اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر میں کسے دیکھوں؟ آپ نے قوم کو من گڑت باتیں سنائی کہ ان میں اتنا جنگیں تھیں اور اختلاف تھا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کا قرآن جب مجھے کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، تو ہم یہ کبھی بھی نہیں مان سکتے ہیں کہ آل بیت اور صحابہ آپس میں بغض رکھتے تھے۔ صحابہ کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے، آل بیت کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضور سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ آل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، کیونکہ ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں آل بیت سے بھی محبت ہے۔ اسی لیے تو قاضی کہا کرتا ہے حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا
آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر۔ حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ یہ محبتیں ہمیں صحابہ نے بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حسین کی عمر مبارک ہے 17 برس، کڑی الجوان، جوانی میں قدم رکھا ہے حضرت حسین نے، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت، شدت کی دھوپ، گرمی، دھول، مٹی اڑ رہی ہے، ایک جگہ پر دونوں تھک کے بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین جوان ہیں، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں۔ بوڑھا ابو ہریرہ اپنے کندھے سے چادر اتار کر حسین کے جوتے صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین کی چیخ نکل گئی، چچا ابو ہریرہ، آپ امت کے اتنے بڑے محدث، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، آپ کی چادر میرے جوتوں پر؟ یوں نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ صحابہ صرف محبت مصطفیٰ کے لیے نمونہ نہیں ہے، صحابہ اہل بیت سے بھی محبت کا نمونہ ہے۔ پیارے آقا کے صحابی، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر گلی میں ہیں، سامنے سے حسین آتے ہیں، حضرت ابو بکر اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، دائیں بائیں رخساروں پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ آل بیت سے محبتیں ہمیں صحابہ نے بتائی ہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، آل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تڑپنے کی تمنا کم ہے یا زیادہ ہے؟ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ میں نے آپ کی سمع خراشی کی، آپ کو تنگ کیا، اس پہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔